سو جناب یہ ہے وہ گاڑی جو کہ میرے آج کے مہمان ڈاکٹر غلام سرور نے بنائی ہے، جو کہ چلتی ہے 60% پانی 60% پانی 40% فیول۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا تھوڑا سا گاڑی کے بارے میں بتائیں، یہ کیسے چلتی ہے پانی سے؟ اس میں ہم نے نا ایک ہائیڈروجن جنریٹر لگایا، اچھا وہ جس کو الیکٹرولائٹ کے ساتھ الیکٹرولیسس جب کرتے ہیں تو پانی پھٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب پانی پھٹتا ہے تو گیسز باہر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آکسیجن جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے اپنا ایگزوسٹ پائپ سے، ہائیڈروجن جو ہے وہ انجن میں چلی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کو بند کریں، اس کا انجن ذرا بند کریں اور بونٹ کھولیے گا، مطلب کوئی تبدیلی کی آپ نے انجن میں؟ نو نتھنگ۔ اچھا انجن میں کوئی تبدیلی نہیں نو انجن کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ ہے، تو پھر کیسے ہو گیا؟ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تو اللہ نے کیا۔ اچھا میں نے 99 سے اس کام پہ لگا ہوا تھا۔ اچھا 99 سے؟ ہاں، تو پھر میں وہ ٹریڈ کاروان میں چلا گیا۔ انجن تو ویسے کا ویسا ہے جیسے کہ انجن وہی ہے، آپ یہ دیکھ سکیں گی کہ یہ جنریٹر لگا ہوا ہے، ہائیڈروجن جنریٹر۔ اب سٹارٹ کرو گاڑی کو تاکہ آپ گیس دیکھ سکیں گی، گیس آتی ہے۔ کیمرہ دیکھ پائے گا؟ اچھا جی، یہ جنریٹر ہے، یہ ریزرور ہے پانی کا۔ اچھا پانی جنریٹر میں جاتا ہے، جنریٹر پانی کو سپلیٹ کرتا ہے، گیسز آتی ہیں تو وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں، دیکھ لیجیے گیس آنے باہر شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل۔ گیس پھر واپس پانی میں آتی ہے، اور یہاں یہ فلٹر ہے، اس فلٹر سے ایئر انٹیک سسٹم کے اندر چلی جاتی ہے اچھا اور فیول کو ٹیک اوور کر لیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی باڈی بھی بڑے مزے کی لگ رہی ہے مجھے تو۔ بیوٹیفل، کیا اٹس لائک اے بات ہے۔ ٹینک، اٹس اے بگ ہیوی ڈیوٹی کار۔ اچھا اور یہ اس کی روفنگ بھی یہ بھی آپ نے خود کیا یہ؟ یہ نا بھی اس کے لیے لگایا، گرمیوں میں نا یہاں گرمی بڑی ہوتی ہے، اچھا تو ضروری تھا کہ اسے انسولیٹ کیا جائے، اچھا تو یہ گاڑی پوری انسولیٹڈ ہے۔ مطلب ہے کہ یہ یخ ٹھنڈی رہے گی اور گرم رہے گی مزے کی؟ گرم رہے گی، یہاں 2 ایئر کنڈیشن ہے اس میں، اچھا ایک آگے ہے ایک پیچھے۔ آپ نے اس کو لیموزین کے پیٹرن پہ پیچھے الگ ایک سیپریشن اپنی بنائی ہے سارا؟ ہم نے سوچا بھی ساری دنیا کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، پاکستانیوں کو بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے نا۔ ہاں تو اب نا بھی میں نے یہ نہیں، میں نے ڈھیر سارے کام کیے ہوئے ہیں جو کہ آگے جا کے نیشنل لیول پہ ان کاموں کا فائدہ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ کیمرہ پہ دیکھ سکیں نا تو لیموزین کی جیسے پیچھے ہوتی ہے نا ایک تو جو عام سیٹ ہوتی ہے، 2 سیٹر کہہ لیں 3 سیٹر کہہ لیں، اس کے ساتھ انہوں نے الگ سے اپنی 2 سیٹ سامنے کریٹ کی ہوئی ہیں۔ جو دیواریں ہیں نا ساتھ پہ جو والز ہیں، دروازے ہیں، وہ باقاعدہ پوری ان میں کبرڈ ہے، جس میں مجھے تو وہ بھی کمپیوٹر، اس میں پرنٹر ہے، فیکس مشین ہے، فریج ہے، آڈیو ویڈیو سسٹم ہے، ابھی بہت کچھ جا سکتا ہے، ابھی ڈھیر ساری جگہ ہے اس میں، ابھی ڈھیر ساری جگہ ہے۔ ہاں جی۔ سو ہم دکھاتے ہیں۔ سو یہ میں بات کر رہی تھی اندر کی جو اس کی ساری صورتحال ہے نا باڈی کی۔ سو یہ اتنا اسپیشیس، اتنا یہ اس کو آپ نے بنایا ہے کمال قسم کا، یہ بڑا ہی زبردست ہے۔ اندر جو اس کی باڈی ہے اس میں سارا کچھ ایسے جیسے آپ کمرے میں کسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سسٹم لگا ہوا ہے، ڈی وی ڈی لگا ہوا ہے، آپ فلمز دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ اچھی بات ہے کہ لوکل میڈ ہے۔ اور وڈ ورک کتنا کمال قسم کا آپ نے گاڑی میں کیا ہوا ہے۔ کتنے پیسے لگ گئے ہوں گے اس کے اوپر؟ اس کے اوپر نا 6 سال لگے ہیں میرے، تقریباً 6.5 سال لگے ہیں۔ پہلا ماڈل تیار کرنا، جسے ڈائیاں بنائیں، جیسے بولٹس بنائیں، جیسے جگز بنائیں۔ اچھا اس کے پہ جو خرچہ آیا ہے نا وہ تو یہ ڈیولپمنٹ کا خرچہ ہے۔ اچھا آگے جو اس کے بعد بننی ہے وہ فوٹو کاپیز ہے نا، ہر چیز اس کی بن گئی۔ اچھا یہ رننگ میں ہے، پروٹوٹائپ رننگ میں ہے؟ یہ پروٹوٹائپ ہے اچھا، مگر رننگ میں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ چلیں جناب گاڑی تو آپ نے دیکھی ہے، لیکن اب ہم آپ کی تفصیل میں بات چیت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام سرور ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ڈاکٹر صاحب چلتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی گپ شپ پر گفتگو اور آپ کی ملاقات کرائی اپنے آج کے مہمان سے، ڈاکٹر غلام سرور، جنہوں نے کہ بنائی ہے ایک ایسی گاڑی جو کہ 60% چلتی ہے پانی پہ اور 40% اس میں فیول کنزیوم ہوتا ہے۔ گاڑی کی آپ نے باڈی اور تمام چیزیں بھی دیکھی، وہ بھی بڑی زبردست اور کمال قسم کی، اسی حوالے سے ان سے ہماری گفتگو۔ اچھا یہ پہلے تو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، جو مجھے پتا ہے کہ گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق، اور پھر وہاں سے آپ بیرون ملک چلے گئے، پھر وہاں پہ زندگی گزاری، تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ میں جب انگلینڈ گیا تو 1956 کی بات ہے، آئی واز ینگ لاڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اور مجھے پیشن تھا وہ گاڑیوں کا۔ میرے گھر والے کہتے ہیں کہ وین آئی واز 8 years old
تو میں کسی طریقے سے بلب جلایا کرتا تھا اپنے پڑھنے کے لیے. اچھا. بجلی وغیرہ تو اس وقت ہوتی نہیں تھی. صحیح. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ ان می, یہ نا سم تھنگ ان می کہ کسی چیز کو میں سوچتا ہوں میں بنا لیتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اچھا, اب یہ گاڑی کا آئیڈیا جو ہے یہ بڑا اسکیل ہے, پیسہ انویسٹمنٹ ہے. گاڑی کا جب میرے ذہن میں آیا کہ میں ایک دفعہ حکومت کے اپنا انویٹیشن پہ گلگت آیا, وہاں ایک اپنا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی کانفرنس تھی اور مجھے وہاں فالج ہو گیا اور 2-3 دن میں وہاں ہاسپٹل میں رہا. پھر ہیلی کاپٹر مجھے لے کے اسلام آباد آ گیا. تو یہاں سے ہم نے گاڑی پہ جانا تھا, تو جو ٹویوٹا کرولا تھی میرے پاس, وہ آئی فیلٹ کہ بھئی اٹ از ناٹ کمفرٹیبل. تو میرا اس سائڈ پہ مجھے فالج ہوا تھا, تو گاڑی میں نے لیموزین ڈیزائن کی اور میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب, اپنا سیکرٹری انڈسٹری, تو انہیں میں نے کہا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو انہیں پتا تھا کہ میں یہاں کچھ کرنے آیا ہوں. صحیح, انویسٹمنٹ کے پلان کے ساتھ. انویسٹمنٹ کے پلان کے ساتھ. تو گاڑی کے میں نے لیموزین بنانا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے یہاں ایک ایس ایم سی اسپننگ مشینری کمپنی ہے پیکو کے پیچھے, تو آپ وہاں بیٹھیں, پروڈکٹ بنائیں اور آپ پاکستان کی خدمت کریں. تو اس کے بعد بھئی میں اصل میں جو میرا مقصد تھا یہاں آنے کا وہ ٹریڈ کاروان تھا, کہ میرا یہ خیال تھا کہ ٹریڈ کاروان پاکستان سے شروع کیے جائیں آل اوور دا ورلڈ, جہاں جہاں لینڈ روٹ ہے بائی روڈ. اچھا. تو 1 ٹن کا لوگوں کو سامان کی گنجائش دی جائے اور 2,50,000 آدمی نیکسٹ 3 سالوں میں ٹرینڈ کیے جائیں. اچھا, اس کاروان میں چلنے کے لیے $50 بلین کی اس زمانے میں. آج میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو $100 بلین سالانہ چاہیے, مگر اس وقت $50 بلین جو تھے وہ ہمارا پروگرام تھا کہ ہم اس کو اچیو کریں گے. صحیح. تو حکومت کی اس زمانے میں حکومت کا ساتھ رہا. یہ مشرف صاحب کا زمانہ تھا, اس وقت میں ساتھ رہا. پریزیڈنٹ کا بھی ہاتھ بھی تھا کہ بھی آپ کریں اسے, یہ ایک ویژن ہے اور بڑا اچھا ویژن ہے. صحیح. جب یہ گورنمنٹ آئی تو یہ کام ٹھنڈا پڑ گیا. صحیح. اور میں بیٹھنے والی شخصیت ہوں, میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنا ریسرچ سینٹر بناتا ہوں اور وہاں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ریسرچ سینٹر میں نے بنایا. میرا اپنے گاؤں میں, میرا نروال میرے گاؤں کا نام ہے, تحصیل سرائے عالمگیر میں. تو وہاں میرا ریسرچ سینٹر ہے. کس چیز کا؟ وہاں ہم ریسرچ کرتے ہیں, سولر پہ ریسرچ کر رہے ہیں, پانی پہ ریسرچ کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ پہ ریسرچ کر رہے ہیں, ایسی چیزوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں جو ہمارے ملک میں نہیں ہے اور نہیں بن رہی. اچھا, ریسرچ سینٹر سے جو میرے ذہن میں آتا ہے نا وہ تو یہ کہ چند ایسے لوگ جو ایسی لینگویج بولتے ہوں گے جس میں سے آپ کو ککھ پلے نہ پڑے, مطلب تھیوری کی باتیں ہوں گی, کوئی اسپیس ٹائپ کی چیزیں, لوگوں نے عجیب و غریب ڈریسز پہنے ہوئے, کچھ مشینز موو کر رہی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال جو ٹیکنیکلٹی ہے, جو لینگویج ہے ٹیکنیکل, وہ ہوتی ہے سارا دن کو. میرے پاس انگریز بھی کام کرتے ہیں, میرے پاس ہالینڈ کے لوگ بھی کام کرتے ہیں, میرے پاس فرینچ بھی کام کرتے ہیں. اور میرا یہ پروگرام تھا کہ بھئی یہاں پہ زیادہ پاکستانیوں کو علم کی طرف لے جایا جائے. یہ نہیں کہ بھئی انہیں نرسری سے لے کے انگلی پکڑ لے جایا جائے, مگر جو میٹرک فیل ہو گئے ہیں یا مڈل پاس ہیں اور اتنا بڑا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے ہیں, ان کو لے کے آگے چلنے کا میرا پروگرام تھا. علم اور میٹرک فیل مطلب کچھ چیز سمجھ نہیں آئی. کچھ ایسے نا, ہمارے گاؤں وغیرہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ بڑی مشکل میٹرک تک جاتا ہے, تو عام طور پہ میٹرک میں فیل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے پاس کام نہیں ہے. تو ہم نے سوچا کہ انہیں کوئی پریکٹیکل ایسا کام سکھایا جائے جس سے یہ اپنا روزگار بھی کر سکیں اور اپنی زندگی بھی گزار سکیں. صحیح, بالکل صحیح. تو اس میں پھر آپ انہیں کوئی ٹریننگ دیتے ہیں, کوئی ٹیکنیکل ورکشاپ ٹائپ کی چیز؟ آج کل جو ہمارا کام چل رہا ہے وہ سولر پہ چل رہا ہے. اچھا. ہم سولر پہ بھی ٹیوب ویل کو چلانا چاہ رہے ہیں. سولر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی ویک انرجی دی ہے کہ 100,000 ٹریلین واٹ زمین پہ روز آتے ہیں ایوری ڈے ہماری زمین پہ. ہر ایک مربع گز میں 1,000 واٹ بجلی کا آتا ہے اوپر سے. صرف ہمیں یہ نہیں پتا کہ انہیں تاریں لگا کے تو اندر کیسے لے جانا ہے تاکہ بجلی کا پرابلم نہ ہو. تو ہم وہ مسئلہ حل کر رہے ہیں اور کافی حد تک ہم نے اسے حل کر لیا. اچھا, ماشاءاللہ آپ انتھوزیاسٹک ہیں. حالات تبدیل ہوئے, آپ کے خیال میں گورنمنٹ کی سرپرستی ٹھنڈ ماحول میں بدل گئی, تو ان تمام چیزوں سے بندے کا دل نہیں خراب ہوتا, وہ تھوڑا پریشان نہیں ہوتا؟ میرا نا بھی ایک دفعہ ہوا تھا, ایمانی بات ہے کہ جب ٹریڈ کاروان پہ بڑی ہیوی انویسٹمنٹ میں نے کی, ان کو میں نے ڈیزائن کیا کہ آپ بٹن دباؤ تو یہ کھل کے بڑے بڑے ہال بن جاتے ہیں. ہال بن جاتے ہیں. تو ایکسیبیشن سٹال تقریباً 20 ایک ٹرک کے بار 20 سٹال لگ جاتے ہیں 10 فٹ بائی
14 فٹ کے. تو میرا پروگرام یہ تھا کہ بھئی جو انٹرنیشنل ایگزیبیشنز ہوتی ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے. بھئی $600 پر اسکوائر میٹر ان کا کرایہ ہوتا ہے, تو اتنا پاکستانیوں کے لیے دینا, جن لوگوں کو میں ٹارگٹ کر رہا تھا کہ وہ جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے لوگ, تو ہم نے یہ سوچا کہ بھئی 1 مہینے کا ہم نے پروگرام رکھا. اس میں بھئی اپنا ٹریننگ بھی تھی, اس میں ایجوکیشن بھی تھی, اپنا ایکسپورٹ کے اوپر 1 ٹن مال بھی ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت تھی, تاکہ وہ 3 ہم لگاتے تھے ایکسیبیشنز. 2 ایکسیبیشن لگائیں کہ لوگوں کو اپنے لوگوں سے ملے, وہاں کے تاجروں سے ملے. تو آخری میں ہم یہ کہتے تھے کہ اب آپ اپنا سامان بیچو اور بھئی آپ کے پیسے پورے ہو جائیں. اصل مقصد تھا ٹرینڈ کرنا ان کو, ان کا جو مینٹل بلاکیج ہے وہ ختم کرنا مقصود تھا. بالکل صحیح. اور اس میں آپ کو کامیابی ہوئی اور نہ بھی ہوئی. بھئی اپنا یہ تو میں نے کھڑا کر لیا جو کاروان ہے, اس میں بسز تھیں, اس میں بڑے بڑے ٹرک تھے, اس میں اپنا کیٹرنگ یونٹ تھا, اس میں سینیٹیشن تھی, اس میں پاور تھی, اس میں موبائل آفیسز تھے جو لنک تھے. یعنی کہ ہم گھر بیٹھے پوری دنیا میں تجارت کرنا چاہ رہے تھے. بالکل صحیح. اچھا ذرا گاڑی کی طرف آئیں. گاڑی کے انجن میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی, گاڑی میں آپ نے کانسیپٹ یوز کیا ہے جو کہ پانی کو سپلٹ کر کے آپ اس کی جو توانائی ہے ہائیڈروجن جو ہے اس کو آپ یوز کر رہے ہیں. یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, آپ کا اپنا تھا یا آپ نے کہیں سے؟ نہیں, یہ آئیڈیا جو ہے نا, دس از مے بی 100 year old ٹیکنالوجی. مگر مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تھا کہ اپنا 1930 میں ایک ڈاکٹر براؤن تھے یو کے جنہوں نے یہ کام کیا, مگر انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ کام بند ہو گیا. تو اس کے بعد بھی ناسا نے اسے بڑا اچھا استعمال کیا کہ ناسا کے جتنے اسپیس شٹل جاتے ہیں وہ اسی سے ہائیڈروجن لیتے ہیں پانی سے, اور پانی سے کرو کی آکسیجن لیتے ہیں. تو یہ آئیڈیا میرے دماغ میں تھا اور میں اس پہ کام بھی کرتا رہا تھا 99 میں. صحیح. تو وہاں سے آپ نے یہ آئیڈیا لیا, لیکن آئیڈیا کو پریکٹیکلی ممکن کر پانا, اس کے لیے خاص طور پہ چیزیں بنانا اور وہ سب کچھ, اس میں ڈیفیکلٹی نہیں آئی آپ کو؟ یہ میرے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا, میرے لیے کھلونا تھا یہ. اچھا, مطلب یہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھئی آپ ساری زندگی بھی R&D میں رہے ہو, ساری زندگی دماغ ہی ادھر رہتا ہے یہ کیسے کرنا. اب مجھے ہمیشہ میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ پاکستان کو یہ پرابلم ہے, تو میرے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ اسے اوور کم کیسے کرنا. مگر چونکہ بھی سپورٹ نہیں ہوتی, تو اکیلا میں کرنے والا ہوتا ہوں, تو وہ ہو نہیں پاتا جو میں کرنا چاہتا ہوں. صحیح. ٹوٹل انویسٹمنٹ اس گاڑی پہ کتنی آئی؟ اگر کوئی باڈی نہ بھی ایسی بنائے اور صرف یہ چاہے کہ وہ یہ 40% فیول والی جو ہے کہ 60% پانی اور 40% جو ہے وہ ڈیزل ڈل رہا ہے اس میں یا پیٹرول ہے؟ نہ, ڈیزل پہ بھی چل سکتی ہے, اپنا گیس پہ بھی چل سکتی ہے, پیٹرول پہ بھی چل سکتی ہے. اچھا, تینوں آپشن. ہاں, ڈیزل کا یہ ہے کہ اس کا امیشن زیادہ ہوتا ہے, تو میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جو اس کا 30%, اسے جنرل نالج کہ چاہے وہ گیس کی ہے چاہے وہ ڈیزل کی ہے, 30% ان برنڈ فیول جو ہے وہ ایگزاسٹ پاس سے باہر نکل جاتا ہے. صحیح. ہائیڈروجن کی جو فلیمنگ سپیڈ ہے وہ اتنی تیز ہے کہ اتنا کلینلی اسے صاف کرتی ہے, اپنا شعلہ دیتی ہے کہ وہ جو پروسیس ہے برننگ کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, جیسے کاربن ختم ہو جاتا ہے. آج ہماری گاڑی سے میرے خیال دنیا کی یہ پہلی گاڑی ہوگی کہ جس سے ایگزاسٹ سے آکسیجن نکل رہا ہے انسٹیڈ آف امیشن. اچھا, واو, کاربن ڈائی آکسائڈ کے بجائے آکسیجن, یہ آکسیجن ایمٹ کر رہی ہے. آکسیجن. سو یہ تو بڑی زبردست قسم کی انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. It is, she is, yeah. اچھا, یا واو. تو یہ ایک زبردست قسم کا کانسیپٹ کہ آپ نے گرین کلچر جو ہے اور گرین انوائرمنٹ کا اور گرین ایک پوری ریولیوشن ہے اس کو بھی آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ لوگ مجھے کہتے ہیں منی بات ہے, میں جو ہے ہی ایک ریولیوشنری آدمی ہوں, میں نا بھائی ایک مجاہد آدمی ہوں, اور ریولیوشن لانا یہ میرا نا بھی کام ہے. دس از واٹ آئی لائک, دس از واٹ آئی میڈ فار. میں کبھی کوئی سمجھتا کہ اللہ نے مجھے بنائی اسی لیے کہ میں ناممکنات کو ممکن کر دوں, اور زندگی میں نے بہت سارے کام ناممکن تھے ان کو میں نے ممکن کر دیا. اور کہیں جب سپورٹ نہیں ملتی تو اکیلا آدمی ون مین بانڈ وہ کہیں نہ کہیں وہ رک جاتا ہے, تو آگے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. کوئی اور اگر یہ کروانا چاہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ میرا دل کرتا ہے کہ ہر پاکستانی بھائی بہن کو یہ میں سسٹم دوں, ہر گھر میں یہ پہنچے, اور یہ سسٹم آ کے یہ نہیں یہاں رک جاتا ہے. اچھا, یہ اس پہ ٹرک چل سکتے ہیں, اس پہ بسیں چل سکتی ہیں, اس پہ ریلوے کا انجن چل سکتا ہے, اس پہ بحری جہاز چل سکتے ہیں, اس پہ موٹر سائیکل چل سکتا ہے, اس پہ رکشہ چل سکتا ہے. اچھا, یعنی کہ اٹ از اے فیول. صحیح. اینڈ موسٹ پاورفل اینڈ کلین فیول. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے ہمیں فیول دیے ہیں یہ زیادہ تر زمین کے نیچے
खजानों में पड़े हैं, मगर हाइड्रोजन जो है ये सिर्फ पानी में है। सही। और आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया में कितना पानी है। मैं 1.5 लीटर से 60% पावर ले रहा हूँ। 1.5 लीटर पानी डलता 1.5 है लीटर से, दैट्स ऑल। और 1.5 लीटर पानी डल के ये कितना चलती है, इसकी माइलेज कितनी है? ये तकरीबन 1.5 लीटर में 1200 मील के बाद हम 1 कप पानी का डालते हैं। 1 कप पानी का डाल देते हैं, वाह। और इसमें फ्यूल जो है, फर्ज किया यहाँ से लाहौर तक का सफर हो तो फ्यूल कितना कंज्यूम? वो आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा, यानी जहाँ 6000 का डलता है अगर 6.5 का 3000 का वो 3000 का आ बल्कि जाएगा। 2500 का आ जाएगा। अच्छा, 2.5 का आ जाएगा। और बाकी 1-1 कप पानी चलेगा। वो कभी कभी यानी 1500 मील के बाद आपने ऑयल पानी चेक किया तो उसमें भी देख लिया कि वो जो लेवल दिया हुआ है उसे नीचे तो नहीं गया, अगर गया तो आधा कप डलता है या पूरा कप डलता है वो डाल दो। भाई उसे पानी कोई खास मुजजाती करिश्माती पानी तो नहीं है ना आम भाई, अपनी अल्लाह टूटी से। तआला ने लेट मी टेल यू वन थिंग, ईमानी बात है कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बना के भेजा, फरिश्तों से सजदे करवाए और अपना नायब बना के दुनिया में भेजा। अगर हम उसके नायब हैं तो हमें तो कुछ भी हमें तो सिर्फ फूंक मार की चीज को कर देना चाहिए और वो चीज को हो जाना चाहिए। आज तक मैंने जो किया वो हो जाता है। सही, क्योंकि आपके अंदर जो एक वो है ना, एक जज्बा है, एक दर्द है। भाई मैं लोगों को देखता हूँ कि भाई रक्षों पे जा रहे हैं और वो हालत कभी कभी खुद भी बैठता हूँ एक्सपीरियंस के लिए कि भाई जो बैठती हैं उनको कैसा महसूस होता होगा। सही। जब मैं बैठता हूँ तो मैं कहता नहीं यार, पाकिस्तान हर पाकिस्तानी को लिमोजिन चाहिए। लिमोजीन नहीं चाहिए। हाँ, लिमोजिन चाहिए हर पाकिस्तानी को लिमोजीन हर चाहिए। पाकिस्तानी को। अच्छा। ये अजीम कौम है, ईमानी बात है। ये तो लीडरों ने बर्बाद किया हुआ है इस मुल्क को। सही। वो जस्ट इमेजिन जो कुदरती अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को जो कुछ नवाजा है, हम आधी दुनिया को घर बैठे बदलाए खिला सकते हैं, इसकी बजाय कि हम कशकोल लिए इधर उधर उधर, कहीं से ना होती है कहीं से हाँ होती है, और पूरी कौम जो है ना वो जिल्लत में। मुझे पसीना आ जाता है जब पता लगता है जी IMF ने कर्जा दिया था, अब रोक लिया है, हमारे वो जितने प्रोग्राम थे वो सारे जो लगा वो भी जाया हो गया। हाँ, तो इसकी जरूरत क्या है? वाई हमें चाहिए क्यों? लेकिन उसके साथ सिर्फ खाली बातें नहीं ना, जैसे आप काम कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिकली एक चीज कर दिखाई है कि ये मुमकिन हो सकता है। और ये अगर कोई इंस्टॉल करवाना चाहे तो उसे क्या आपसे राब्ता करना होगा? ना, मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहता। आई वांट टू कीप माई सेल्फ जस्ट भाई अपना R&D के ऊपर, और आगे इसको देखूं कि इसके अंदर और क्या है। सही। मैं कहता हूँ जो भी पाकिस्तान में कोई बहन कोई भाई जो बिजनेस करना चाह रहा है, वी विल गिव देम टेक्नोलॉजी, वी विल टीच देम हाउ टू डू इट। वो करें, हम अपना काम करें। मैं ज्यादा सोलर पे लगा हुआ हूँ। मैं कहता हूँ कि सोलर से हमें कम से कम 50% जो पाकिस्तान का बिजली का बहरान है वो खत्म किया जा सकता है विद इन वेरी लिटिल टाइम। अच्छा, और उसमें किस हद तक प्रोग्रेस होगी? सोलर से चलना शुरू हुआ? सोलर से जो प्रोग्रेस है कि भाई हमने एक सिस्टम जो बनाया है, आज मुझे पता चला था जी कि पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट ने 4 लगवाए हैं ये सोलर से 4 इंच वाले, तो वो कास्टेड देम 32 लाख रुपीज। सही। तो जो मैंने वो तैयार किया इट कास्टेड मी 7-8 लाख रुपीज। और दिस डिफरेंस, दिस इज अ बिग डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ट्यूबवेल जो है 7-8 लाख रुपए का आप कह रहे हैं? आज चला दें और 50 सालों से उसने चलता ही रहना है। अच्छा, मतलब वो जो उसकी छोटी बड़ी टेक्निकल अपनी कोई मसले आए तो आए। गाड़ी जो माइलेज, जो इसकी स्पीड है, वो कोई इसमें कोई फर्क पड़ता है आम गाड़ी के साथ? रनिंग लाइक एरोप्लेन। मानी बात है, मोटरवे पे ना भाई मैं ड्राइवर को ना बार बार कहता हूँ कि यार भाई वहाँ छोड़ दो, एक्सीलेटर की अब इतनी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गैस तो आ रही है। सही। अब हमारे पास 2 फ्यूल हो गए हैं, एक तो एक्सीलरेशन से फ्यूल आ रहा है, दूसरा वो कुदरती हाइड्रोजन आ रही है, तो वो 60% आ रही है, तो एक्सीलरेटर इतना देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। मगर आप अगर थोड़ा सा दें तो ऐसे गाड़ी को पर चाहिए उड़ने के लिए। अच्छा, इसकी यानी इतनी अच्छी स्पीड हो जाती है? यानी ताकत इतनी आ जाती है इसमें, स्पीड भी 200 किलोमीटर से कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने अरसे से आप इसे चला रहे हैं ऑन रोड? मैं इसे चला रहा हूँ तकरीबन एक्सपेरिमेंटल तकरीबन मुझे 6-7 महीने हो गए हैं। अच्छा, और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई मसला, कोई कुछ इस तरह की नहीं आई? जबरदस्त। अच्छा जी, रजिया क्या हाल है आपका? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जी बताइए, क्या कुछ कहना है? तस्वीर पे कहना है ये मेहमान से? आप बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी लगती हो। आपका बहुत शुक्रिया रजिया, थैंक यू सो मच। मैं मेहमान से बात करना चाहती हूँ। जी कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर बना, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी इनके साथ काम करे। अच्छा, बिल्कुल सही है, आप साथ रहे, हम आपको बताते हैं। वो चाह रही है कि उनका बेटा आपके साथ काम करे। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और मैं अपने वसाइल से 10,000 नौजवानों को ट्रेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कास्ट? फ्री ऑफ कास्ट। उसकी कास्ट आई विल बेयर दैट कास्ट।
اصل میں جتنا بڑا پاکستان ہے دنیا کا چھٹا لارجسٹ ملک ہے, اس کے پرابلم بھی بڑے بڑے ہیں, مگر میرے خیال ہے وہ خود ساختہ ہیں. جو پرابلم ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں وہ کہیں سے آئے نہیں ہیں, بلکہ ہم نے خود کریٹ کیے ہوئے ہیں. تو ان کو سیدھا کرنے کے لیے میرے خیال ہے سال 1.5 سال 2 سال میں پاکستان اپنی اسی حالت پہ آ سکتا ہے جس حالت میں پاکستان کو ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے آپ نے بچوں کو ٹرین کرنے کا ایک جو ہے فری پروگرام شروع کیا, اس میں کس قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں آپ؟ کیا اس میں ہم دیتے ہیں سولر کی دیتے ہیں, ونڈ پاور کی دیتے ہیں کہ سولر انرجی کیا ہے. صحیح. وہ سولر جو ہے نا اس وقت بڑا مقبول ہے پاکستان میں, اسی لیے مقبول نہیں ہوگا کہ اس کی پرائس بہت زیادہ ہے. جو باہر سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں وہ تقریباً $8 سے $10 پر واٹ پڑتا ہے. وہ جس سسٹم پہ میں کام کر رہا ہوں وہ تقریباً $2 اور لیس پر واٹ پہ اس کی قیمت بھی آ جائے گی. اچھا. تو ابھی مجھے تو میں جو سامان لاتا ہوں ریٹیل سے لاتا ہوں, اس پہ ایکسرسائز کرتا ہوں. اب میں ایک اور کام کر رہا ہوں کہ اس سولر سسٹم کو 200% زیادہ مور پاورفل کیسے کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اور انشاءاللہ بھی میں مارچ تک اسے کر لوں گا. بالکل صحیح, زبردست. ہم کنٹینیو کریں گے اپنے مہمان سے گفتگو. ڈاکٹر غلام سرور جنہوں نے بنائی یہ گاڑی جو کہ چلتی ہے تقریباً 60% پانی سے اور 40% فیول سے. ان سے ہماری ملاقات جاری